بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آج جو امت ہر سال اپنے نبی کا معراج مناتی ہے، آخر اس امت کو زوال کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا لیا، ایک تیوہار منا لیا اور بس تیوہار منا کر کے بات ختم کر دیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے سبق کیا ہے، اس کے پیچھے نصیحت کیا ہے، ہم اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ستاروں اور سارے آسمانوں سے اوپر جا کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر کے گویا امت کے لیے راستے کھولے ہیں۔ یہ ہمیں آپ کی ترقی کی راہیں میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کی ہیں۔ کہا مسلمان پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہا پیسے اس لیے نہیں کیونکہ اس نے پڑھا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ ایک دم ہوا ہوائی جا رہی ہے؟ حضرات گرامی، آج ہم سمجھیں گے نا اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معراج کا معجزہ عطا کیوں فرمایا، حضور کی معراج ہوئی کیوں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ معراج کے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، حضور کی رفتار، براق کی جو چال تھی، وہ سب آپ لوگ بہت زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آج جو امت ہر سال اپنے نبی کا معراج مناتی ہے، آخر اس امت کو زوال کیوں آ رہا ہے؟ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، عروج، بلندی پر جانا، اور معراج کو اگر آپ اس میں اعلیٰ مان لیں تو عربی میں معنی اس کا بنتا ہے سیڑھی۔ سیڑھی تو جس امت کے پاس سیڑھی ہو، جس امت کے پاس معراج کے تذکرے ہوں، جو امت ہر سال اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معراج کی شب مناتی ہو، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج وہ امت معراج کی بات کر کے زوال پہ کیوں جا رہی ہے؟ بات کرتی ہے اوپر جانے کی، اور اس امت کو نیچے نیچے دن بدن گراوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سوچنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائی آج ہم لوگ نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کوئی منانے کی چیز ہے، کہ بھیا عید منا لو، بقرعید منا لو، محرم منا لو، اور جیسے ٹیچر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، مادر ڈے مناتے ہیں، اور ریپبلک ڈے مناتے ہیں، بھی ہم نے 2 روز پہلے منایا، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ یہ سارے ڈے جس طرح مناتے ہیں، اسی طرح شب برات بھی منا لیتے ہیں، اسی طرح شب معراج بھی منا لیتے ہیں، شب قدر بھی منا لیتے ہیں۔ یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کوئی منانے کی چیز ہے، لیکن میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اسلام منانے کی نہیں بلکہ اسلام ماننے کی چیز ہے۔ اسلام قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا لیا، ایک تیوہار منا لیا، اور بس تیوہار منا کر کے بات ختم کر دیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے سبق کیا ہے، اس کے پیچھے نصیحت کیا ہے، ہم اس پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معراج عطا فرمائی، وہ دراصل امت کو یہ بتانا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ سب سے بڑی وجہ، بہت شانتی سے سنیے گا چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معراج ہوئی کیوں، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اور جس دن آپ معراج کے پیچھے چھپے راز کو سمجھ گئے، اس کے پیچھے چھپے اسباق کو سمجھ گئے، اللہ کی قسم آپ کی معراج ہو جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی نے ستاروں اور سارے آسمانوں سے اوپر جا کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر کے گویا امت کے لیے راستے کھولے ہیں۔ یہ ہمیں آپ کی ترقی کی راہیں میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کی ہیں، کہ یہ مت سمجھنا کہ بس دنیا میں آئے، کھا پی کر کے قبر کے نیچے چلے گئے۔ دیکھو میں جا رہا ہوں نا، تمہارے لیے راستے کھول رہا ہوں، تمہیں نیچے نہیں اوپر جانے کی فکر کرنی ہے، تمہیں نیچے نہیں ترقی کرنے کی، ستاروں سے آگے جانے کی کوششیں کرنی ہے، اور یہ مت سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو میں آگے جا کر کے تمہارے لیے راستے کھول رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں دنیا کو
کہ جو جانے والے ہیں نا ان کے لیے راستے آسان ہیں۔ یہ سبق ہے معراج کا۔ میرے حضور کو معراج اللہ نے کیوں عطا فرمائی اور کب عطا فرمائی، یہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی حضور مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جب حضور کو بہت ستایا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئیں، کئی سال حضور کو قید میں رکھا گیا، بھوک پیاس کاتے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، الزامات لگائے گئے، ساحر و کاہن کہا گیا معاذ اللہ میرے نبی کو۔ اتنے ساری جب تکلیفوں پہ تکلیفیں دی گئی نا، تو حکم آنا تھا کہ حبیب مکہ چھوڑو مدینے جاؤ، یعنی ہجرت کا حکم آنا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہجرت کریں گے، مدینے کی فضا بڑی خوشگوار تھی اور اسلام کے لیے بڑی ہموار ہو چکی تھی۔ اب مدینے پہنچ کر کے اسلامی معاشرہ تشکیل ہوگا، وہاں پر اسلامی حکومت بنے گی، ایک مسلم سوسائٹی بنے گی۔ ابھی مکے میں مسلم سوسائٹی نہیں بنی تھی، یا تو مسلمان ہونا جرم تھا تو سوسائٹی کیسے بن سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی طرف سے حکم آنا تھا کہ یہ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ۔ اب مدینے کس لیے جانا ہے؟ تاکہ ایک مسلم سوسائٹی بنے، اسلامی سوسائٹی، نور والی سوسائٹی، برکتوں والی سوسائٹی، اور ایسی سوسائٹی جو دنیا کی تمام سوسائٹیز کے لیے نمونہ ہو، ماڈل ہو، ان کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آئیڈیل قوم کے لیے، ایک ماڈل قوم کے لیے قانون اور دستور بھی ماڈلنگ ہونی چاہیے، بے مثال ہونا چاہیے۔ اس کے پاس جو دستور ہو، جو کانسٹیٹیوشن ہو، جو اصول و ضوابط ہو، وہ بھی کمال کے ہونے چاہیے، تبھی دنیا پہ آپ حکومت کر سکتے ہیں اور دنیا کو کوئی سبق دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں ان کی۔ اللہ رب العزت نے کہا آؤ حبیب ہمارے پاس آ جاؤ اور میرے قرب میں آؤ، ہم یہاں کر کے امت محمد کے لیے اصول و ضوابط طے کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، اپنے پاس بلایا، اور اللہ رب العزت نے امت محمد کے لیے جو دستور تیار کیا، جو ضوابط لکھے اور جو ان کے لیے کانسٹیٹیوشن بنایا، اس پوری سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا چونکہ امت محمد خیر امت ہے، بے مثال امت ہے، افضل امت ہے، اس لیے اس کے لیے قانون اور اصول و ضوابط بھی بے مثال ہونے چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کے اس امت کی تشکیل کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اور امت کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس امت کو دنیا کی مثالی امت قرار دینے کے لیے اللہ نے بہت سارے اصول بتائے ہیں قرآن میں۔ ان میں سب سے پہلا اصول جو اللہ نے بتایا، بہت سارے اصول ہیں، میں جلدی اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ضابطہ، سب سے پہلا دفعہ اللہ نے جو تیار کیا وہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ حبیب جا کر کے اپنی امت سے کہہ دینا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، کسی مولوی کا، کسی علامہ کا، کسی عالم کا فیصلہ نہیں ہے، پیر صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، کسی بشر کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے، مالک دو جہاں کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کی عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب کہو، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پوجا پاٹ کرنا ہی عبادت ہے، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہی عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ چودھریوں کی چاپلوسی کرنا، نیتاؤں کی غلامی کرنا، بدھائکوں کے پیچھے بھاگنا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چور بدماش، یہ ایک نمبر کے ڈاکو ہیں، پھر بھی ان کے نام کے نعرے لگانا اور اہل دنیا سے مرعوب ہو کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس سے تم اہل دنیا سے، باطل سے، سیٹھیوں سے جو مرعوب ہو کر کے، یہ جو بھی اہل دنیا ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، ان سے مرعوب ہو کر کے ان کی ہر بات میں جو ہاں میں ہاں ملا رہے ہو،
اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طاقت کو کمزور سمجھ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ ہے یہی ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں، جو سطح میں ہیں، جو اقتدار میں ہیں، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. کائنات کا نظام گویا وہ چلا رہے ہیں معاذ اللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں پتا بھی چھڑکتا ہے نا تو میرے رب کی مرضی سے کھڑکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کسی دنیا والے کے سامنے، دنیا دار کے سامنے مرعوب مت ہونا. عبادت صرف اللہ کی کرنا. تمہارا سر جھکے تو خالق دو جہاں کی بارگاہ میں جھکے، اور دنیا کے سامنے کبھی تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے. سب سے پہلا قانون بنایا اللہ نے کیا امت محمد کے لیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ حبیب جا کر کے اپنی امت کو بتا دینا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا قانون فرمایا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانا. رہی بات خدمت کی، عزت کی، تعظیم کی، سیوا کی اور دیکھ بھال کی، تو فرماتے ہیں ماں باپ کو سب سے اول درجے میں رکھنا. یہ ہم اب دیکھو یہ میں معراج کا تحفہ ہے. آپ لوگوں کو بہت بھاری، چونکہ میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، آج میں سبق پڑھا رہا ہوں. یہ معراج کا تحفہ ہے، چونکہ یہ انمول تحفے ہیں جو ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے. بس ایک آیت پڑھ کر کے گفتگو تمام کر دی جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کر کے میں نے آج قرآن اٹھایا ہے، چونکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ یار دیکھیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس عظیم سفر میں جو اپنے پاس بلایا تو عطا کیا کیا کیا، نوازشیں کیا کیا ہوئیں. تو یہ آیتیں پڑھ کر کے اس میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ انمول موتیاں ملے مجھے. اللہ فرماتا ہے تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا قانون فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان کا مطلب بھلائی، خیر والا معاملہ، نرمی والا معاملہ، نیکی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھو اپنی بات تھی نا تو اللہ نے ایک آیت میں، ایک لفظ میں کہہ لیجئے، ایک جملے میں بات ختم کر دی. صرف اتنا فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ. اپنی جب بات آئی تو ایک جملہ کہہ کر کے اللہ نے بات ختم کر دی. لیکن جب بات آئی احسان کی، ماں باپ کی خدمت کی، جب بات آئی حسن سلوک کی ماں باپ کے ساتھ، حقوق العباد کی، تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور ان میں سے جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی ماں باپ دونوں پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچے، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے انہیں تم اف تک نہ کہنا، اف بھی مت کہنا. بہت سارے آج بدماش ہیں کہ جو تماچے لگاتے ہیں، پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ تو بڑی بدنصیبی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے سامنے تم اف بھی کہو. چونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ ہیں کیا، ماں باپ ہیں کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا. فرمایا یہ ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہے اور یا تو تمہاری جہنم ہے. فرمایا ماں باپ جنت ہے، اگر ان کی خدمت کر لے گئے، ان کی سیوا کر لے گئے اور ان کو خوش کر لے گئے تو گویا تمہاری جنت پکی. اور اگر تم نے ان کی باتوں پہ، ان کی خدمت پہ تھوڑی سی تکلیف کا اظہار کیا، اپنے لیے بوجھ سمجھا، ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان کی سیوا نہیں کی، ان کو ناراض کر دیا، تو تم کتنے بھی روزہ نماز والے ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، قاری ہو، کچھ بھی ہو، سمجھ لو تمہاری جہنم پکی ہے. فرمایا وہ کچھ بھی کہیں لیکن ان کی کسی بھی بات پہ تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں. اللہ یہ ہمیں سکھا رہا ہے یہ معراج میں کہ اپنے نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ جا کر کے امت کو بتانا کہ ماں باپ کی سیوا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بڑے نرم انداز میں میٹھی باتیں کیا کرو. ماں باپ سے جب بھی بات کرو، یہ ہم نہیں سکھا رہے ہیں، اللہ سکھا رہا ہے امت کو، امت محمد کو. ماں باپ کی عظمت، مقام، مرتبہ
اس امت کو اگر ترقی چاہیے، امت اگر عزت چاہتی ہے، سرخروئی چاہتی ہے، بھلائی چاہتی ہے، اور آج ظالم حکومت کے ہنٹر سے اگر بچنا چاہتی ہے، آؤ اللہ کے اصولوں پہ آ جاؤ۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے، جا کر کے امت سے کہنا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کسی کے سامنے سر نہ جھکے، چودھریوں کی چاپلوسی مت کرنا، نیتاؤں ودھائکوں کے پیچھے مت بھاگنا، ان کے نام کے نعرے مت لگانا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی سیوا کرنا، وہ کچھ بولے، طنز کسیں، کچھ ایسی بات بولے جو تمہیں تکلیف تمہارے اوپر گرا گزرے، تو ان کی بولیاں سن کر کے اف بھی مت کہنا، ان کو جھڑکنا مت، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو نرم انداز میں میٹھی باتیں کرنا۔ اور آگے فرما رہا ہے اللہ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ہمیشہ رحمت والا معاملہ کرنا، ان کے سامنے عجز و انکساری کے دامن پھیلا کر کے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ان میرے ماں باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپنے میں ان دونوں نے ہم پر رحم کی ہے، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمارا پالن پوشن کی ہے۔ اے اللہ، جس لاڈ پیار سے انہوں نے مجھے پالا ہے بچپنے میں، اے اللہ میرے ماں باپ پہ بھی ایسے ہی رحم والا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ اپنی بات آئی، جب حقوق اللہ کی بات آئی، اللہ نے ایک جملے میں بات تمام کر دی، فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ رب کے سوا کسی کے سامنے سر مت جھکانا، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، بات کہہ کے ختم کر دی۔ لیکن جب بات آئی حقوق العباد کی، ماں باپ کے حق کی، تو اللہ نے 3-4 لائن میں یہ پورے حقوق ان کے بیان فرمائے۔ یہ 2 آیتیں، یہ 2 اصول ہو گئے۔ ایک، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے حقوق العباد میں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا حق کیا؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی سیوا کرو، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماؤ۔ اور تیسرا اصول اللہ بیان فرما رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، رشتہ داروں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے چاچا ہیں، تمہارے بڑے ابو ہیں، تمہاری بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے خاندان رشتہ دار کے جو لوگ ہیں، ان کے بھی حق کا خیال رکھنا، ان کو بھی کبھی کوئی تکلیف۔ اب دیکھو نا، آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بڑی بے برکتی ہے، کما رہے ہیں، کہاں آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ہیں کہ بیماریاں لگ گئی ہیں، کمائی اچھی ہو رہی ہے لیکن وہ بیماریوں میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں سکون 2 چیزوں سے آتا ہے، پیسہ ہو، صحت ہو۔ کیا؟ پیسہ ہو اور صحت اچھی ہو، بیماری نہ لگی ہو، تو فرماتے ہیں زندگی خوش ہے اور زندگی میں سکون ہے۔ ساری بھاگ دوڑ 2 ہی چیزوں کے لیے بھیا، یا تو کوئی بیمار ہے اس کے دوا پانی کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے، صحت کے لیے کوششیں کرنی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے تو بھائی بال بچوں کے لیے، رزق کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں سکون 2 چیزوں سے آتا ہے، زندگی خوشگوار 2 چیزوں کی وجہ سے بنتی ہے، ایک پیسے اور ایک صحت، ان 2 چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مسئلہ ہی نہ حل کر دوں، فرماتے ہیں ایک ایسا کام بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کرو گے تو رزق میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے گا اور تمہاری عمر بھی اللہ لمبی کر دے گا۔ زندگی، عمر لمبی کرنے کا مطلب کیا؟ زیادہ دن تک کیسے جیو گے؟ جب ٹھیک ٹھاک رہو گے نا، صحت ٹھیک رہے گی تبھی تو، ورنہ بھائی بیماری لگ جائے گی، گھلنا شروع ہو جاؤ گے، اور 50-60 میں بہت زیادہ تو بس ختم معاملہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں رزق میں برکتیں چاہیے، عمر میں برکتیں چاہیے، چاہتے ہو صحت اچھی رہے، لمبی زندگی جیو، اور پیسے بھی، دولت بھی تمہارے پاس خوب ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کونو مشکل ہے کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک مطلب اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار۔ مشکل تو نہ ہے،
पापड़ तो ना बेले के, लेकिन मुश्किल है। हम लोग तो वो 12 बरस की बात याद आती है फिर हमें ना, कि ये एक मर्तबा गाली दी ना उनके कि हम खाना खावे। बहन बिटिया के बिया है, करे रहा तू अपन खाई लो, जरा सी बात लेकर के हम बैठे रहते हैं। मेरे भाई, इससे क्या होता है, जिंदगी में नहुसतें आती हैं, रिस्क भी कम हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर रिस्क में बरकत चाहिए, दौलत में बरकत चाहिए, जिंदगी में बरकत चाहिए, मेरे नबी फरमाते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, खानदान भाई बहन के साथ अच्छा सलूक किया करो, उनके साथ सिले रहमी करो। वो कभी नादानी कर जाएं, कुछ पलट करके बोल दिया करें, माफ कर दिया करो, नजरअंदाज कर दिया करो, छोड़ दिया करो, जाने दिया करो। और ये मत समझो कि माफ करोगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। एक रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते, मफहूम हदीस है या कम से कम एक कौल है, फरमाते हैं माफ कर दिया करो अल्लाह के बंदों को, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत कम हो रही है तो आके इज्जतें मुझ मोहम्मद से ले लिया करो, मैं मोहम्मद तुम्हें इज्जतें दूंगा। माफ किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। भाई बहन का कोई मतलब ही नहीं हमारे यहाँ यार, जरा सी बात पे दुश्मनी। अरे होता है हर घर में, कहते हैं जहां भी 4 बर्तन होंगे ठोकर लगेगी, आवाज होगी। चलो हो गई बातें, हो गई तू मैं किसी बात पे। होता अच्छा भी है कि दिल की भड़ास निकाल दो, लेकिन सुबह उठ करके सलाम करके बात खत्म कर दिया करो। ये नहीं कि बस अब एक बात हो गई उसको जिंदगी भर लेकर के बैठे। अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब को मेराज में बुला करके, और खास ये उसूल सिखा रहा है कि हबीब जा करके उम्मत को बता देना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, वआती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, और रिश्तेदारों को भी उनका हक देना है, वल मिस्कीन, गरीबों को भी हक देना है, वब्न सबील, मुसाफिरों को हक देना है। बात समझ आई? रिश्तेदारों को भी हक देना है, मुसाफिरों को भी हक देना है, गरीबों मिस्कीनों को भी हक देना है। अल्लाह ने नवाजा है, 2 रोटी पकाए हो, 1 रोटी खुद खा लो और 1 रोटी किसी अल्लाह के गरीब बंदे को दे दो। हमारे यहाँ एक कौम पाई जाती है जैन, मैं उसकी मिसाल आमतौर पे दिया करता हूँ। जैन एक कौम है, वो 1% है हमारे हिंद मुल्क में, लेकिन कब्बो किसी जैन को आप रास्ते पर या कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं पाओगे। सबसे अमीर कौम, बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर है। उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इस तरक्की और इमारत के राज क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारे धर्म के जो लीडर थे, जो धर्म गुरु थे, उन सबको बुलाया गया था। उनमें एक जैनी धर्मगुरु भी आए, तो उनसे पूछा गया कि तुम लोग इतनी तरक्की कर गए हो, इतनी मालो दौलत और इतनी सारी आशाएं हैं तुम्हारे पास, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि हजरत हमारा मामला ये है कि हमारे कौम में कोई बंदा जब कमाता है ना, अगर मान लीजिए दिन में 10 रुपया कमाता है, 8 रुपया वो अपने घर में रखता है, अपने ऊपर खर्च करता है, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करता है, 10 में से 2 रुपया वो अपनी कौम के दूसरे गरीब लोगों के लिए निकाल देता है। पूरी ईमानदारी से चंदा करने नहीं जाना पड़ता उसके यहाँ, रसीद मांगने कटाने नहीं जाना पड़ता है। वो अपने से 10 रुपया अगर कमाए तो 8 अपने पास रख लेंगे अपने खर्च के लिए, और 2 रुपया बगैर कहे वो अपने से ही अपनी कौम के गरीबों के लिए निकाल देते हैं। अब हर कोई इस तरह 2-2 निकाल रहा है। अब जो उस समाज में दूसरे जो गरीब लोग हैं ना, वो 2-2 जो हर घर से आता है ना, वो उनमें तकसीम कर दिया जाता है, वो भी अमीर हो जाते हैं। अब आप लोगों को ताज्जुब हो रहा है कैसे इनको दिमाग आया? ये दिमाग इसी कुरान से आया है, ये इसी कुरान से है। हाँ, जो हमारी खूबियाँ थी, हमारे दीन की जो अच्छाइयाँ थीं, वो गैरों ने ले लिया और गैरों की बुराइयाँ हमने ले ली। आज बदले में हम पस्त हो गए, वो आगे चले गए।
ہمارے قرآن نے کہا تھا 100 کمانا 100، وہ تو 2 نکالتے ہیں، بہت نکالتے ہیں۔ بہرحال مائنڈ ان کو دماغ یہیں سے آیا، ذہن یہیں سے ان کا بنا، لیکن ہمارے دین نے تو اتنا نہیں کہا تھا، ہمارے دین نے کہا تھا 100 کمانا، وہ 10 میں سے 2 نکالتے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے تم 100 میں سے 2.5 نکال دو، 100 میں سے 2.5% نکالنا ہے تمہیں، اور 2.5% اپنی قوم کے دوسرے غریبوں پہ ایمانداری کے ساتھ دے دیا کرو۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے صرف 2 سال مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی، صرف 2 سال، صرف 2 سال، صرف 2 سال میرے حضور نے مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی۔ اللہ کی قسم 2 سال کے اندر پورے مدینے میں ایک بھی غریب نہیں بچا تھا۔ اور آج ہم اپنی آزادی کے بعد سے دیکھیں تو 70 سال 75 سال ہو گئے، ہر سال نہ جانے کتنی زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، لیکن اللہ جانے وہ زکوٰۃ کی رقم زمین نگل جاتی ہے یا آسمان اچک لے جاتا ہے۔ جتنی زکوٰۃ، جتنے صدقات، جتنے خیرات، جتنے چندے، اتنی ہی غریبی بڑھ رہی ہے ہماری قوم میں۔ کسی بھی سگنل پہ چلے جاؤ، کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی مسجد کے گیٹ پہ پہنچ جاؤ، درگاہوں پہ پہنچ جاؤ، سب سے زیادہ بھیک مانگتی ہوئی جو قوم نظر آتی ہے وہ مسلمان قوم ہوتی ہے۔ کاہے یہ غریبی بڑھ رہی ہے؟ ایمانداری نہیں بچی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے، رسید کاٹنے والوں کی کمی ہے۔ بھیا چندے لے لے کر کے نا، ہم نے ایک کمرہ صرف بنا لیا ہے مدرسے کے نام پر چندہ وصولنے کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ، ہم صرف سارے زکوٰۃ فطرہ مدرسے دے دو، مدرسے دے دو، مدرسے میں دے دو۔ اب وہ مدرسے کرتے کیا ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں؟ تعلیم بھی تو نہیں بھیا، چلو مدرسے میں دے رہے ہو کہ بھیا پڑھائی اچھی ہوگی، اچھی پڑھائی ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی۔ تعلیم میں بھی تو ہماری قوم، کل میں شہاب الدین بھائی کو بتا رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے، 2006 میں ہماری انڈین حکومت نے ایک رپورٹ تیار کروائی تھی، سچر کمیٹی دوارا ایک رپورٹ تیار کروائی تھی ہماری انڈین حکومت نے، اور ہمارے ملک میں بسنے والے تمام قوموں کا اس نے جائزہ لیا تھا کہ کون سی قوم کس معاملے میں پیچھے ہے، اور اگر وہ آگے آنا چاہتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مسلمان قوم کا جائزہ ہوا تو پتہ چلا ہمارے ہندوستان میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم مسلمان قوم ہے، اور کہا حتیٰ کہ دلتوں چماروں سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ کہا کاہے پچھڑا ہے، وجہ کیا ہے، کس چیز میں پچھڑے ہیں؟ کہا 2 چیزوں میں، 2 چیزوں میں۔ کہا کون کون سی چیزیں؟ کہا ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تجارت، بزنس۔ نہ ان کے پاس بزنس ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، اس وجہ سے یہ قوم سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہے۔ کہا تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ 2 چیزیں ہیں نا، تعلیم اور بزنس میں جو پیچھے ہیں، کہا یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کہا تعلیم میں کیوں پیچھے ہیں؟ کہا چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا پیسے کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ کہا مسلمان پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہا پیسے اس لیے نہیں کیونکہ اس نے پڑھا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ ایک دم ہوا ہوائی جا رہی ہے، پلے پڑ رہی باتیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا کہ صرف دھواں دھار تقریر و لطیفے بازی ہو، بس یہی چلے گا، وہی ہمارے نزدیک تقریر ہے۔ لیکن جب قوم کے مرض کو بتایا جائے گا، رگ کو پکڑ کر کے جب دکھایا جائے گا، تو کہتے نہیں ارے تو پھر ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ لیکن میرے بھائی جب مصطفیٰ کی امت لٹ رہی ہو نا، تب اس کو میٹھی ٹافیاں نہیں بلکہ کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ میں ایسے جذباتی باتیں کروں کہ آپ میرے نام کے نعرے لگائیں اور 100 روپے 500 روپے نکال کر کے نذرانے دیں، معاف کرے اللہ ہمیں، لعنت ہے ایسی تقریر پہ۔ جب قوم لٹ رہی ہو نا، تب مرض پکڑا جاتا ہے، تب اس کی رگیں چیک کی جاتی ہیں، اور اس حساب سے پھر کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ مسلمان آج سب سے زیادہ پچھڑی قوم بن چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ 2 چیزوں میں پیچھے ہے۔ فرمایا نہ تعلیم ہے اس کے پاس، نہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ کہا پیسہ کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں۔ کہا پڑھا کیوں نہیں؟ کہا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے ہمارے پچھڑنے کی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زندگی میں اگر خوشحالی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو اور عزت اور سرخروئی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ آتی ذل قربى حقہ والمسکین وابن السبیل، غریبوں کا خیال رکھو۔ جین قوم جو ہے وہ 10 روپیہ کماتی ہے، 8 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتی ہے، 2 روپیہ اپنے قوم کے غریبوں کے لیے نکالتی ہے۔ مسلمان کو بھی یہی حکم تھا کہ 100 روپیہ کمانا، اس میں سے 98 ساڑھے 97 روپیہ اپنے آپ پر خرچ کرنا اور 2.5 روپیہ اللہ کے غریب بندوں کے لیے نکال دینا۔ لیکن کچھ تو نکالنے والے بے ایمان ہو گئے، اور جنہوں نے ایمانداری سے نکالا تو پھر اصولنے والے بے ایمان ہو گئے۔ اس طرح دونوں نے مل کر کے قوم کا ستیہ ناش کیا، اور نکالنے والے نکال رہے ہیں اور رسیدیں کٹ رہی ہیں، چندے اصولے جا رہے ہیں، لیکن قوم کی غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں چندے دینا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں رسیدیں کٹوانی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے ہمیں خرچ کرنا ہے، تب قوم ترقی کرے گی اور عزت اور سرخروئی کا منہ دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، غریبوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی حق دو۔ ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں، آج بھی ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، کبھی جیب کٹ جاتی ہے، سامان چوری ہو جاتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ تو ادھر ادھر دوسرے شہر میں گیا ہے، جیب کٹ گئی، کہاں جائے؟ ایک بھی پیسہ نہیں بچا، فون بھی چوری ہو گیا، کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتا۔ اب وہاں ہمارا دین کہتا ہے ایسے مسافر کی تم مدد کرو۔ اگر کسی کا سامان چوری ہو گیا، سامان ختم ہو گیا، جیب کٹ ہو گئی، کچھ بھی نقصان ہو گیا، وہ لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا ہے، تو کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے، کسی بھی ذات و دھرم کا ہے، تم اس بندے کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور اس کو اتنی مدد دو، مالی مدد، کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے، اپنے لوگوں سے جان، اس کو بے سہارا۔ یہ مسلم معاشرے کے اصول تیار کیے جا رہے ہیں، کہاں؟ اللہ کے قرب میں، مقام کعبہ قوسین میں۔ یہ اللہ امت محمد کے لیے ضوابط تیار کر رہا ہے، کانسٹیٹیوشن اور دستور تیار کر رہا ہے۔ وہ اپنی امت کو جا کر کے بتا دینا میرے حبیب کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر مت جھکانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، غریبوں کو ان کا حق دینا، اور مسافروں کی مدد کرنا، یہ اصول ہو گئے۔ آگے اللہ اور فرما رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ ایک بڑا اہم اصول ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تبذیر مت کرنا۔ تبذیر اور ایک ہے اسراف، عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، عام طور پہ اردو میں ترجمہ فضول خرچی ہی کی جاتی ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ کیا ہے؟ سوئے لاگے بھیا، اب ایسا ہے کہ اکھیاں میج کے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہے، لیکن سونا تھوڑا سا آپ کا وقت دیکھ پڑی، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ معراج کے اصول ہیں، یہ تحفے ہیں۔ ایک ہے کیا؟ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی مان لو آپ کے 10 روپے میں کام چل سکت رہا، مان لیجو 10,000 کے موبائل سے آپ کے بڑھیا کام چل سکت ہے، لیکن دکھاوے کے لیے آپ 25,000 کے موبائل خریدو، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے کرنے والے کو اللہ فرماتا ہے لا ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کیا؟ کلو واشربو ولا تسرفو، اللہ فرما رہا ہے کھاؤ پیو، ٹھیک ہے ہم کھانے پینے پہ پابندی نہیں لگا رہے ہیں، جو بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، راشن خریدو، غلہ خریدو، کپڑا پہنو، سب کچھ کرو، کھاؤ پیو، زندگی گزارو، لیکن اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ چیزیں مت خریدو، دکھاوا مت کرو۔ کیوں؟
ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، زیادتی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو ایک ہے اسراف، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ اسراف۔ اور ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب بلا ضرورت خرچ کرنا۔ کیا؟ ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، لیکن شادی میں پوری کوٹھی سجا دی کمکموں سے، سامنے درخت لگا ہوا تھا، ہر درخت کے ہر پتے پہ ایک ایک کمکمہ لگا دیا، اور ایک دو کھانے سے کام چل سکتا تھا، ایک دو ڈش سے، لیکن دکھانے کے لیے کہ بھائی پردھان جی کے گھر کی شادی ہے، علامہ صاحب کے گھر کی شادی ہے، بڑا نام ہے، تو 2 ڈش میں کیسے کام چلے گا، 10 ڈش پکواؤ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تبذیر بولتے ہیں۔ اچھا، اسراف کرنے والوں کے لیے تو یہی ایک آیت آئی کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہے اسراف، اس کے بارے میں فرمایا کیا کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب آئی تبذیر کی تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تبذیر مت کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ علامہ صاحب کو کیا کہا ہے؟ شیطان کا بھائی۔ مفتی صاحب کو کیا کہا؟ کون سے مفتی صاحب؟ جو تبذیر کرتے ہیں، پگڑی اونچی باندھتے ہیں، ٹوپی بڑی لگاتے ہیں، داڑیاں ٹھیک ہیں، نمازیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن شادی کے موقع پر کہیں لڑکوں ہی نہیں مانی نہ تو بندھاوے پر کا کرا جائے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ چاہے جتنا حاجی نمازی مفتی علامہ ہو، اور اگر تمہارے یہاں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تبذیر ہو رہی ہے تمہاری طرف سے، اللہ فرماتا ہے ایسے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی کیوں کہا اللہ نے؟ مبذرین کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے تو تم بھائیوں کو بھی وہ دشمن بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ دشمنی کیسے پیدا کرتا ہے؟ ایسے کہ کیا ہوتا ہے، ہمارے من میں ڈالا کہ حضرت تیرے پاس پیسہ تمہارا نام ہے تو تھوڑا تو بڑھ کے کچھ کرو، یا کھانا نہ بنواؤ، 2-3 قسم کے ڈش بنواؤ، تیار کرواؤ۔ اب ہم نے پوری کوٹھیاں سجا دی، یہاں سے بگی روڈ تک سجاوٹیں کروا دیں، اور پورا علاقہ بڑے بڑے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو، ودھائکوں کو، علامہ کو، سب کو پوچھ لیا، لیکن ہمارے بغل میں ایک پڑوسی رہتا تھا، اس کے 3-3 4-4 بچیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کر پا رہا ہے۔ اب جب یہ ہماری کمکمیں، لائٹیں، سجاوٹیں اور قسم قسم کے کھانے اور بڑی بڑی گاڑیاں دیکھے گا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ بددعائیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ حسد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ جلن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج اللہ جب ہمیں 4 پیسے دے دیتا ہے نا، تو اپنے نام کے لیے ہم سب خوب پیسے لٹاتے ہیں۔ شادیوں میں ابھی آگرہ کا معاملہ تھا، وہاں پہ تسلا بھر بھر کر کے نوٹ لٹائے گئے، تسلا بھر بھر کے نوٹ ڈالے گئے ہیں لوگوں پر، اور اتنا ساری سجاوٹیں۔ ابھی میرٹھ کا غالباً معاملہ تھا، وہاں پر بتایا گیا کہ صرف دولہا کے جوتا لکوائی جو ہوتا ہے نا، جوتا چھپائی کا 1.5 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے۔ یہ خبر ہے، باقاعدہ نیوز چلی ہے، جوتا چھپائی کا 1.5 لاکھ روپیہ، اور ایسے بہت ساری رسمیں، کسی میں 2.5 لاکھ، 2.5 کروڑ، سوری بھائی 2.5 کروڑ، اب یاد آیا، جوتا چھپائی 2.5 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے۔ لیکن ان سے کہہ دیا جائے کہ 2 غریب بچوں کی شادی کروا دو، تب کہیں گے نہیں پیسے نہیں ہیں۔ کسی غریب کو کچھ دینا ہوگا، مسجد مدرسے میں تو 10 روپے کا سکہ ڈھونڈیں گے، اور وہ اپنی ناموری کے لیے تسلے بھر بھر کے پیسے لٹا رہے ہیں۔ اب جب یہ ہمیں اللہ 4 پیسے دے دیتا ہے، اور ہم اپنی دولت کا دکھاوا کرتے ہیں، اور ناموری کے لیے جو ہم پیسوں کا اسراف کرتے ہیں، بغل میں جو غریب رہتے ہیں ان کا دل جلتا ہے، پھر وہ بددعائیں دیتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ہم سے جل رہا ہے، ہم سے کڑ رہا ہے۔ کاش اللہ نے تجھے پیسے دیے تھے، جہاں 10 روپیہ اپنے اوپر خرچ کر رہا تھا، 5 روپیہ کسی غریب کو بھی دے دیا ہوتا، تو وہ غریب بجائے تجھ سے جلنے کے، حسد کرنے کے، مصلی بچھا کے، ہاتھ پھیلا کے تیرے لیے دعائیں کرتا، اللہ اس کو اتنا دیا ہے، مولا اس کو اور عطا فرما،
تو اس کو اور عطا کرے گا تو یہ مجھے اور عطا کرے گا. تو کسی غریب کا خیال رکھے گا نا تو لوگ تجھ سے جلن نہیں، حسد نہیں، گھٹن نہیں، بلکہ تیرے لیے حق میں دعائیں کریں گے. اللہ فرما رہا ہے تبذیر مت کرنا، فضول خرچی نہیں، بلا ضرورت خرچ مت کرنا، کیونکہ بلا ضرورت خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب اللہ جب یہاں فضول خرچی سے روک رہا ہے لیکن آگے پھر فرما رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا. اور آگے اللہ فرما رہا ہے مان لیجئے ٹھیک ہے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ماں باپ کی خدمت کر لیے، غریبوں مسکینوں کا جتنا ہو سکا آپ نے کر دیا، لیکن بھائی اب آپ کے پاس بہت سارے محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب جھلانا بھی مت، غصہ بھی مت کرنا. تم ان کو دے نہیں سکتے نا تو ان کو جھڑکنا مت، بلکہ آسانی سے بول دینا کہ بھائی مجھے معاف کرو، اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو نرمی سے دفع کر دینا، ان کو جھڑکنا مت. اور آگے اللہ پھر فرما رہا ہے ایک اور اصول بیان کر رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ فرما رہا ہے بخیلی بھی مت کرنا. میں نے کہہ دیا کہ تم اسراف مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، تب ایسا نہیں کہ اب ساری تجوریاں بند کر دو، لاک کر دو، بچوں کو بھی بھوکا مارنا ہے کہ نہیں چٹنی روٹی ہی کھا، جبکہ اللہ نے دے رکھا ہے. لیکن اب کیا کرو کہ نہیں بھیا ہمارے دین میں اسراف نہیں ہے، ہمارے دین میں فضول خرچی نہیں ہے، اس لیے اب اپنا بھی چٹنی روٹی کھا رہا ہے، بچوں کو بھی چٹنی روٹی کھلا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں مکھی چوس، کہ ایک چائے بھی پینے کے لیے ترس رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ بھی مت کرنا، نہ فضول خرچی کرنا اور نہ ہی کنجوسی کرنا. اپنے ہاتھ کو باندھنا مت، اور کھولنے پہ آؤ تو پورا کھول بھی مت دینا کہ ساری دولت ناچ میں لٹا دو، قوالیوں میں لٹا دو، عرس میں لٹا دو، جلسوں میں لٹا دو اور رسیدوں میں کٹوا دو، ایسا بھی مت کرنا. آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور غربت، فقیری، محتاجی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا. اب آپ لوگ سوچو تو اپنے لڑکے کے ماری ہو، اپنے بچوں کو کون مارے گا؟ لیکن مار رہے ہیں لوگ. یہ آج ہماری انڈین حکومت نے ایک آندولن چھیڑا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی بچاؤ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ والا آندولن چھیڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بھائی ایک رپورٹ کے مطابق ہر دن کی بات ہے، ہر دن کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد لڑکیاں قتل کر دی جاتی ہیں ہمارے ملک میں. لڑکی سن کر کے لوگ بچہ گروا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو ڈر رہتا ہے کہ کون کمائے گا، کون بچوں کا خرچ اٹھائے گا، شادی بیاہ کیسے کریں گے. اور کچھ ہیں جو نعرہ دیے ہیں ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے. یہ کہتے ہیں کہ بھیا زیادہ بچہ پیدا کربو 1000-2000 کماتو تو 10 لڑکن کے خرچہ کیسے اٹھے، وہ پڑھائی لکھائی کیسے ہوگی ان کی، اس لیے بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو، باقی بچہ پیدا ہی نہیں کرنا ہے ہمیں. اللہ فرما رہا ہے اس لیے مفلسی اور غریبی اور محتاجی کے ڈر سے کہ بچوں کا خرچ کون اٹھائے گا، اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، بچے پیدا کرنا بند مت کرنا. کیوں؟ آگے فرما رہا ہے نحن نرزقہم وإیاکم. ان بچوں کا خرچ تم نہیں اٹھاتے ہو، ان کا رزق ہم دیتے ہیں. تمہیں بھی ہم ہی رزق عطا کرتے ہیں، تمہارے بچوں کو ہم ہی عطا کریں گے. تو اس لیے جب رازق ہم ہیں، پالنے والے ہم ہیں، عطا کرنے والے ہم ہیں، تو خوف تم کیوں کر رہے ہو، ڈر تم کیوں رہے ہو؟ اس لیے بچوں غریبی اور محتاجی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا. ایک آگے اللہ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جانا. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس جان کو کبھی قتل مت کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال بھی مت کھانا. آگے پھر فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جو وعدہ کرنا اسے نبھانا. یہ سب اصول بتائے جا رہے ہیں اسلامی معاشرے کے، جو وعدہ کرنا اسے نبھانا. اور فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ،
اور جب بھی ناپ تول کرنا تو بے ایمانی مت کرنا، ڈنڈی مت مارنا، برابر ناپ تول کرنا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، برابر برابر تولنا. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ سب تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اور آخری بات، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑنا. یہ بہت اہم چیز، اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں ہم. اسلامی معاشرے کی ترقی اور بھلائی کے لیے اللہ بہت اہم رول اور بہت اہم اصول بیان فرما رہا ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے بھی مت پڑنا. آج ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کی جو دشمنی ہے، باپ بیٹے کی نہیں جم رہی ہے، ساس بہو کی لڑائیاں برسوں سے پورے ملک میں چل رہی ہیں، ملک میں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، لیکن آج تک ساس بہو کی لڑائی کوئی ختم نہیں کر پایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، جھوٹے کوئی آ کر کے کان میں پھونک دے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اعتماد اٹھ گیا، بھروسہ اٹھ گیا، دوستیاں ٹوٹ گئی، رشتے بکھر گئے، خاندان اجڑ گئے، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. کیوں؟ کیونکہ سنی سنائی باتوں کو ہم نے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس میں میڈیا والے بھی، سوشل میڈیا پر، اور جب سے فون اور واٹس ایپ فیس بک کا، اب تو ہر چیز وائرل ہونے لگی ہے. کچھ بھی کرو وائرل کر دو. دو پہلے بھائی لڑتے تھے تو ان کو صلح سمجھوتا ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ برائیاں جنم لیتی ہیں. اور ہر سنی سنائی بات کو جو آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کر کے جو بدگمانیاں پال لیتے ہیں، اور بدگمانیاں پال کر کے جو دشمنیاں کرنے لگ جاتے ہیں، نفرتوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ کا قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو کان سے آپ سنتے ہو، دل میں جو جگہ دیتے ہو، نفرتیں پالتے ہو، اور یہ جو آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھ کر کے ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرتے ہو، ایک دوسرے کو جو لڑاتے ہو، یاد رکھو یہ جو غلط چیزیں دیکھتے ہو، غلط چیزیں سنتے ہو، بری باتیں دل میں رکھتے ہو اور نفرتیں پالتے ہو، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. پوچھا جائے گا کہ تمہارے بھائی کے خلاف کسی نے جھوٹی بات کہی تھی، تم نے یقین کر لیا اور بھائی کے دشمن بن گئے. کیوں تم نے تحقیق نہیں کی تھی؟ کیوں جا کر کے بھائی سے ڈائریکٹ تم نے بات نہیں کی تھی؟ اور کیوں سے نہیں پوچھا تھا کہ بھائی تم نے ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی سنی سنائی باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے. ہر بات کی تحقیق کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، آج اگر کوئی ایک مرد اور عورت ہمیں کہیں سڑک پہ جاتے ہوئے نظر آ جائے نا، ہم فوراً غلط ہی سوچیں گے. یہ لگتا ہے ان دونوں کا بہت غلط رشتہ ہے. ارے بھائی، وہ بھائی بہن بھی تو ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی تو ہو سکتے ہیں. بس کسی مرد نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے 2 قدم چل دیا تو ہم سمجھ لیں یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے. کیوں اتنے بدگمان ہو گئے ہو؟ کیوں اتنا گندا ذہن بنا لیا آپ نے؟ معراج کا تحفہ لے کر کے حضور پاک ایک جبہ تشریف لائے تھے. کیا جبہ مبارک حضور جب معراج پہ گئے تو وہاں سے واپس ہوئے، نماز کا تحفہ لائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو ایک جبہ عطا فرمایا تھا. کیا؟ ایک جبہ. حضور جب دنیا میں اپنی زمین پہ تشریف لائے تو ایک دن تمام صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھا کیا، بالخصوص خلفائے راشدین کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان 4 یار کو اکٹھا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جبہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جبہ میں تم میں سے کسی کو عطا کروں، لیکن میں یہ جبہ اس کو دوں گا جو میرے دل میں ایک بات ہے، میری ایک چاہت ہے، جو میری چاہت کے مطابق جواب دے گا. میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، میری چاہت کے مطابق اگر تم نے جواب دے دیا تو یہ جبہ میں اس کو دے دوں گا جو بھی جواب دے گا. تو سب سے پہلے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا. شانیں سب کی عظیم ہیں، سب کی ماوراء الورا شانیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی. میرے حضور نے جبہ اپنے پاس رکھا اور کہا، ابو بکر اگر یہ جبہ میں تم کو دوں
تو تم کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. کیا اگر یہ جبہ میں تم کو دوں، کہاں سے لائے ہیں؟ کہاں سے لائے ہیں جبہ؟ اللہ کی بارگاہ سے، خالق کائنات کی بارگاہ سے. بہت عظیم جبہ ہے اور اتنے مبارک موقع پہ اللہ نے گفٹ کیا ہے. ایسے جبے تو ہر کوئی سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن میرے حضور کا ظرف ہے. حضور کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، وہ جو بھی آتا ہے تقسیم کر دیا کرتے ہیں. قاسم نعمت ہیں. فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آیا ہوں، معراج کا تحفہ ہے. یہ جبہ میں اگر تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ پوری دنیا میں سچ اور صداقت بھر دوں گا. کیا؟ پوری دنیا میں سچائی عام کر دوں گا. صداقت کے بادشاہ ابو بکر صدیق لقب ہے نا ان کا. تو کہا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ جبہ مل گیا نا پوری دنیا میں سچ عام کر دوں گا. میرے حضور مسکرائے، کہا ابو بکر سوچ بڑی پیاری ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے، اس لیے جبہ نہیں ملے گا. پھر حضرت عمر کو مخاطب کیا، عمر اگر یہ جبہ میں تم کو دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے نگاہیں جھکائیں، عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے جبہ مل گیا نا پوری دنیا میں عدالت، ہر طرف عدل و انصاف کو عام کر دوں گا. عدالت کے بادشاہ ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر جبہ آپ کا مجھے مل گیا پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دوں گا، ظلم نام کی چیز نہیں بچے گی دنیا میں. میرے حضور مسکرائے، کہا عمر بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری سوچ ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے، جبہ آپ کو نہیں ملے گا. حضور نے پھر حضرت عثمان غنی کو مخاطب کیا، کہا عثمان اگر یہ جبہ تم کو دے دوں تو؟ عرض کیا یا رسول اللہ لوگ اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، دل بھی ہے، سخاوتیں بہت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ آپ کا جبہ مل گیا نا میں ساری دولت دنیا میں لوٹا دوں گا اور بہت سخاوت کروں گا، پوری دنیا کو اپنی سخاوت سے سیراب کر دوں گا. میرے حضور مسکرائے، کہا عثمان بہت اچھی بات ہے، سوچ بڑی پیاری ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے، میں جو چاہتا ہوں وہ جواب نہیں مل رہا ہے. حضور نے حضرت مولا کائنات باب العلم شیر خدا کو مخاطب کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. مخاطب کیا علی یہ معراج کا جبہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، اگر یہ جبہ آپ کو عطا کروں تو کیا کرو گے؟ مولا کائنات نے نظریں جھکائی، خاموش کھڑے ہو گئے. کہا علی بولو نا کیا کرو گے؟ علی نے پھر نظریں اٹھائی اور عرض کیا بڑے ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ اگر آپ کا جبہ مجھے مل گیا میں بدلے میں اللہ کے بندوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. میرے حضور مسکرائے، کہا علی آ گلے سے لگ یار، مبارک تو نے وہی جواب دیا جو میری چاہت تھی، اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا تھا کہ جو حبیب تیری چاہت کے مطابق تجھے جواب دے دے میرا عطا کیا ہوا یہ جبہ اسی کو دینا. علی یہ لو یہ جبہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کیا تھا کہ اگر جبہ مل گیا تو میں اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کروں گا، عیبوں کو چھپاؤں گا. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر آج دنیا میں تمہیں کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا، ایک عیب کو، مسلمان میں کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، کسی سے بیان نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں کہ اس کی عزت چھپ جائے، بچ جائے، اس کی عزت کے رکھوالے بن گئے، اور ایک مسلمان کے ایک عیب کو اگر چھپا لیا کل قیامت کے دن اللہ آپ کے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. ورنہ کل قیامت کے دن اگر عیب کھلنے لگ گئے تب کیا ہوگا، کتنی رسوائی ہوگی. فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اپنے عیبوں پہ پردہ چاہتے ہو آج دنیا میں مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، ان کے عیبوں کو چھپایا کرو. ہماری آپ کا بھائی خاص طور پہ عورتوں میں تو یہ عادت بہت بری ہے، لیکن اب کچھ مرد بھی، یہ تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ان کے من میں بات پچتی ہی نہیں ہے. کوئی بھی ایک برائی دیکھ لی اور اب برائی دیکھتے نہیں بلکہ برائی ڈھونڈتے ہیں. کہتے تھے ایک بندہ تھا وہ پیر صاحب کی تلاش میں نکلا تھا کہ کسی ایسے پیر سے مرید ہوں گا جس کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہوگی. کہتے ہیں ہزاروں سینکڑوں پیروں کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، آخر میں پہنچا ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس غالباً.
ان کے ہاں 1 سال تک رہا، کھایا پیا، عبادتیں کی، ریاضتیں کی. آخر میں 1 سال کے بعد ایک دن کیا ہوا، اس نے بوریا بستر لپیٹا، اٹھ کر کے جانے لگا. حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ بھائی تو میری خانقاہ میں کیوں آیا تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ 1 سال تک یہاں کھایا پیا ہے اور آج بوریا بستر کے لپیٹ کر کے جا رہا ہے. آخر آنے کا نہ کوئی مقصد بتایا، نہ جانے کا کوئی مقصد، کچھ تو بول. تو اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونے آیا تھا، لیکن میری چاہت ہے کہ میں ایسے پیر سے مرید ہوں گا جس کے اندر ایک بھی عیب نہ ہو. لیکن ہم نے بہت سارے پیروں کو دیکھا اور میں تقریباً 100 پیروں کے پاس گیا ہوں. 100 پیروں کے پاس میں جہاں بھی پہنچا نا مجھے عیب نظر آیا، اس لیے میں آج تک مرید نہیں ہو پایا. کہا کتنے پیروں کے پاس؟ کہا 100 پیروں کے پاس. کہا کتنے عیب ہو گئے؟ کہا 100 عیب. حضرت ابو الحسن خرقانی نے غالباً یا فلاں جو بھی بزرگ ہیں انہوں نے مسکرا کے کہا بیٹا تو 100 پیروں کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کے برائیاں ڈھونڈتا رہا، آج تیرے پاس 100 برائیاں لکھی ہوئی ہیں تیرے ذہن میں. کتنا اچھا ہوتا کہ 100 پیروں کے پاس جا کر کے ایک ایک اچھائی تلاش کرتا تو آج تیرے ذہن میں 100 اچھائیاں ہوتی. لیکن ہم اور آپ کا بن گئے مکھی. مکھی ایک ہوتی مکھی، ایک ہوتی مدھو مکھی. مکھی کی عادت یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ کر کے گندگی پہ بیٹھتی ہے. آج ہماری آپ کی حالت یہی ہے کہ ہم برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، کمیاں ہی تلاش کرتے ہیں اور گندگیوں پہ ہی جا کر کے ہماری نظر پڑتی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مکھی بننے کے بجائے مدھو مکھی بنتے کہ جو پھولوں کو تلاش کرتے، خوشبوؤں کو تلاش کرتے، پھل فروٹ کو تلاش کرتے اور ان کے رس چوس کر کے لا کے سماج میں رنگ بھرتے، شہد بناتے اور اس سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. یہ معراج کی کچھ باتیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا حضور کو کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں اور تحفے ہیں جو اللہ نے اس عظیم الشان رات میں اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے عطا فرمایا تھا.